اچھا یہ ایک جو اور بڑا خوبصورت کانسیپٹ نا اقبال نے دیا سود و زیاں کا کانسیپٹ. اقبال کہتا ہے کہ جو پروفٹ اینڈ لاس کا کانسیپٹ ہے نا یہ بھی بدلتا ہے آپ کا, یہ یکساں نہیں رہتا. یعنی ہمارے ہاں پروفٹ اینڈ لاس جو ہے وہ پیسے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بعض اوقات زندگی کا ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ آپ کے لیے پیسہ نقصان یا پیسہ آ جانا فائدہ نہیں ہوتا, ٹائم کا نقصان بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کی انرجی جو ہے ریسورسز کا ضائع جانا یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. مثلا ایک ینگ بندہ اگر محنت نہیں کر رہا, وقت ضائع کر رہا ہے, وہ سونے جیسا وقت ہے. وقت بھی اس کی بھی ورتھ ہے, تو سونے جیسا کوئی چاندی جیسا ہے. آپ نہیں کہتے میڈیا والے پرائم ٹائم, اس ٹائم دیکھا زیادہ جاتا ہے نا جی. جو ینگ ایج ہے وہ محنت کا ٹائم ہے, اسٹرگل کا ٹائم ہے. آپ اس ٹائم پہ اسٹرگل کے ٹائم پہ اسٹرگل نہیں کر رہے, پھر آپ کو تب اسٹرگل کرنی پڑے گی جب آپ نے سوچا بھی نہیں. سو ہوتا یہ ہے کہ ایک تو آپ ڈے کو انالائز کرتے ہیں, دوسرا جب چیلنج کو دیکھتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں کہ آج کا میرا چیلنج کیا ہے, تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ پاسبلٹیز کو سوچتا ہے, امکانات کو. اور تیسرا جو کام اس سے ہوتا ہے اس ایکسرسائز سے کہ آپ اگلے دن کے لیے پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ میں ایکسرسائز تو لازمی کہوں گا کہ آپ ہر دن کو پہلے سے لکھیں ضرور. یہ اسپیشلی آپ کے لیے کا ہے مجھے لگتا ہے شاہ جی. ہم سب فضا بھی کریں, بالکل سننے والے بھی کریں, سب کے لیے ویسے سب کے لیے کہ آپ تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہوں. پرو ایکٹیو ہونے کا بڑا فائدہ. بالکل صحیح بات کی. اچھا شاہ جی, جس طرح مولا علی کا بھی قول ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی لائف تک ہم لوگ آ جاتے ہیں, اس کے باوجود یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے, میری ابیلٹیز کیا ہے, میرے اندر ہڈن ٹیلنٹ کیا ہے. خالہ کے بچے نے میڈیکل کر لیا, MBBS کر لیا, ماموں کے بچے نے کسی انجینئرنگ میں حصہ لے لیا تو میں وہ کر لوں گا. کچھ کمپیوٹر ڈپلوماس کر لیا. اپنے آپ کو کس طریقے سے آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے, پہلے تو دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. جو ہو رہا ہے نا اس سے پھر آپ اندازہ لگائیں ہونا کیا چاہیے. جو ہو رہا ہے پاکستان میں بدقسمتی سے ایجوکیشن کمرشل ہو چکی ہے. اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بالکل یہ 30 سالوں میں ایسا ہو گیا. بزنس ہے. ویسے میں نا کبھی وہ کتاب جیسے ریکمینڈ کرتا ہوں, اچھی مووی بھی ریکمینڈ کر دیتا ہوں. تو ایک میں نے مووی تازہ دیکھی, اگر آپ اجازت دے تو میں ریکمینڈ کر دیتا ہوں. بالکل. مووی کا نام ہے سر. انڈین مووی ہے, یس نیٹفلکس پہ ہے جی. اچھا جی, اب وہ مووی مجھے لگا کہ وہ انڈیا کی مووی نہیں ہے, پاکستان کی مووی ہے. کیونکہ جو آپ کی ایجوکیشن کے ساتھ پچھلے 30 سالوں میں ہوا ہے اس پہ کوئی سوال اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اچھا وہ تو ہم آج کل بڑا کچھ چیزوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے مرسڈیز بنا لی ہے اور ان کی 18 ملکوں میں کرنسی چلنے لگ پڑی اور کس کس شعبے میں گرو کرنے لگ پڑے. آپ کبھی نا یہ بھی ڈسکس کریں, پورا پروگرام رکھیں کہ پاکستان ورسز ہمسایہ ملک, ہمارے ٹاپکس کیا ہیں فلموں کے اور ان کے ٹاپکس کیا ہیں, وہ کن کن موضوعات پہ وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح پرائیویٹائزیشن سے ڈیمیج ہو رہی ہے سوسائٹی, ایجوکیشن سیکٹر. اب جب آپ پیسے لیتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں تو آپ نے دکھانا ہے کہ میں نے پیسے صحیح لیے ہیں, تو دکھانے کے لیے صرف ایک ہی ٹول ہے, وہ ہے نمبر. آپ یہ نہیں دکھا رہے کہ جو اس میں ٹیلنٹ تھا میں نے وہ پالش کیا اور یہ ترقی کیا. آپ دکھا رہے ہیں یہ بچہ تھا, یہ دیکھیں جی میں نے اس مچھلی کو درخت پہ چڑھنا سکھا دیا. مچھلی بنی نہیں تھی درخت پہ چڑھنے کے لیے. یہ کوئی نہیں کہے گا. اچھا بندر کو میں نے تیرنا سکھا دیا, کوئی نہیں کہے گا کہ یار بندر تو تیرنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے, وہ درخت پہ چڑھنے کے لیے بنا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا تعلیم کا نظام پورے کا پورا نظام فیور میں ہے اس سیکٹر کے جس کو آپ پرائیویٹ سیکٹر کہتے ہیں, اور اس سے پوری کی انڈسٹری چل رہی ہے. بدقسمتی کیا ہے, یہ پچھلے 30 سالوں میں ہوا ہے سر, اس سے پہلے ایسے نہیں تھا. اس کا میں آپ کو ثبوت بھی ابھی دے دیتا ہوں. لاہور شہر میں سینٹر ماڈل لوور مال میں ایڈمیشن ایک خواب تھا. آپ کے بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں اس ملک کے وزیر اعظم تک بنے جو سینٹر ماڈل لوور مال سے پڑھے ہوئے, گورنمنٹ سکولوں سے پڑھے ہوئے. یقین کریں گورنمنٹ سکولوں کی کوالٹی یہ تھی, گورنمنٹ سکولوں کے ٹیچرز کے نام ایسے لیے جاتے تھے, وہ ایک استاد اور مرشد کے طور پہ جانے جاتے تھے. رتبہ, ایک عزت. ختم ہو گیا سارا کچھ ہی, آپ کا پرائیویٹ سیکٹر آ گیا. اب وہ کسی نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگائی, مجھے وہ بڑی اس لحاظ سے فنی بھی لگی لیکن دکھ بھی ہوا کہ اس وقت گورنمنٹ سکول کا ٹیچر, ایسے کتنے ٹیچرز ہیں جو اپنے بچے کو صبح پہلے پرائیویٹ سکول چھوڑتے ہیں, اس کے بعد گورنمنٹ سکول جا کے پڑھاتے ہیں. میرے خیال سب یہی معاملہ ہے. ایک دفعہ میں نے پوسٹ نا, شاید وجاہت آپ کو یاد ہو, میں نے لگاتار نا ایک سیریز میں پوسٹیں لگانی شروع کی, تو کرٹیسزم بڑا مجھے ملا. وہ پوسٹیں یہ تھیں کہ کیا ڈپٹی کمشنر کا بچہ گورنمنٹ سکول میں پڑھتا ہے؟ بالکل. کیا کسی جج کا بچہ گورنمنٹ سکول میں پڑھتا ہے؟ کیا کسی سیاستدان کا, ملٹری مین کا بچہ کسی گورنمنٹ سکول میں پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ کوالٹی ایجوکیشن کوئی نہیں. اتنی بڑی انڈسٹری ہے, اتنا فنڈز بھی ہوں گے, سارا کچھ ہوگا, لیکن وہ کوالٹی نہیں ہے. آپ کو ایک اور بڑی یہ جہاں پر آپ کا چینل ہے اسی مین روڈ پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں, گورنمنٹ سکول 2-3 آئیں گے نا,
ان کا جو سائز ہے نا وہ پرائیویٹ یونیورسٹی سے بڑا ہے. پرائیویٹ یونیورسٹی کوٹھیوں میں ہے. ہاں ایگزیکٹلی, بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ. اور آپ اندازہ لگائیں کہ گورنمنٹ اسکول, پائلٹ اسکول کا جا کے ذرا سائز دیکھیں آپ, وہ کتنا بڑا سائز ہے, گراؤنڈز ہیں, کوالٹی دیکھیں آپ, کوالٹی نہیں, بیڑا غرق ہوئی. اچھا یہ ہر گورنمنٹ اسکول کا حال ہے. اچھا یہ تو آپ نے بات کی کہ پورے پاکستان کے اندر یہ ہمارے تعلیمی اسٹرکچر کے اندر آ گیا, بٹ شاہ جی ہمارے پاس 65% یوتھ ہے, یہ پاکستان کے لیے ایک بلیسنگ ہے, لیکن جب یوتھ کے لیے اپرچونٹیز ہی نہیں ہیں تو پھر وہ کچھ بھی کر لے, مینجمنٹ کر لے اپنے ورک کو کہ ہم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, جب اس کا اسے حاصل وصول ہی کچھ نہیں ہوگا تو پھر کیا کیا جائے. یہاں پر ہمارا سننے والا اگر ینگسٹر ہے یا والدین ہیں یا ٹیچرز ہیں, دیکھیں جو آپ خود کر سکتے ہیں پھر وہ کریں. ایک لمحے کے لیے سسٹم کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں, سسٹم نے پتہ نہیں کب ٹھیک ہونا ہے, ایجوکیشن کب پریورٹی پہ آئے گی, ایگزامینیشن سسٹم کب امپروو, سلیبس کب ٹھیک ہوں گے, پڑھانے والے کب بہتر ہوں گے, انفراسٹرکچر کب بہتر, پتہ نہیں کب ہوگا, چھوڑ دیتے ہیں. دنیا اس وقت کیا کر رہی ہے, دنیا ساری کی ساری آئی ٹی کی طرف چلے گی. چیٹ جی پی ٹی آ گئے, دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کام ہو رہا ہے. دنیا میں آنے والی جو نوکریاں متوقع ہیں, وہ جہاں صاحب آج سے 20-25 سال پہلے کمپیوٹر کے سیکھے بغیر نوکری نہیں تھی. اب آج کا بچہ جو ہے وہ یہ ڈیجیٹل میڈیمز کو نہیں جانتا تو اس کا فیوچر نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتا ہم نے کون سی سکلز امپروو کرنی ہیں. اچھا پھر جب ہم سکلز کی بات کرتے ہیں, کرٹیسزم آتا ہے کہ ہم ڈگری کے خلاف, ہم ڈگری کے خلاف نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں ڈگری سکھائے کچھ, ڈگری کو امپروومنٹ بھی تو ہو نا اس کے ذریعے, ڈگری کے ذریعے کو بہتری بھی تو آئے نا. آپ ڈگریاں دیتے جا رہے ہیں لیکن بچے کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے, نہ سکلز ہیں اس میں, نہ ٹیلنٹ ہے, نہ وہ پالش ہوتا ہے. شاہ جی اس میں پھر ایک اور بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی شادی تک کا فیصلہ اس کے پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں. جب پیرنٹس نے قوت فیصلہ ہی نہیں دی, بچے کو آپ نے فیصلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں دی, تو وہ تو پھر ڈیپینڈنٹ ہوگا, پھر مجھے انہوں نے کہہ دیا, میں نے ان کو کہہ دیا, یہ میرے اس پہ چل پڑے, میں ان کے کہنے پہ چل پڑا, پھر میں اسکوپ دیکھوں گا کہ اچھا اس چیز کا اسکوپ زیادہ ہے, اپنے آپ کو نہیں دیکھوں گا. یہ بھی تو ایک بہت بنیادی ایشو ہے جو پیرنٹس کی طرف سے ہمیں ملا ہے. دیکھیے یہ پیرنٹس کی طرف سے نہیں, یہ سوسائٹی میں ہے. ہمارے سماج میں دو چیزوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, ایک سوال کرنا, دوسرا فیصلہ کرنا. یہ اوور آل سوسائٹی میں آپ اپنی زندگیوں میں مڑ کے دیکھ لیں, میں دیکھ لوں, ہم سب دیکھ لیں, جب بھی ہم نے کوئی کچھ خود سے فیصلہ کیا کسی ایک سیلف ایکچولائزیشن کی بنیاد پہ, اپنے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے, کچھ سمجھ سے, بڑی R&D کر کے اس کے بعد ہم نے کوئی فیصلہ کیا, ڈسکریج کیا جائے گا. تو کہیں گے کس ٹرینڈ کو فالو کرو, دنیا کدھر جا رہی ہے, تم کیا کر رہے ہو. دوسری بات سوال کریں, آپ سوال اٹھائیں گے تو آپ گئے, کلاس روم میں اٹھائیں کرٹیسائز ہوتا ہے, یونیورسٹی میں اٹھائیں رٹے رٹائے بنے بنائے نوٹس ہیں, سارا کچھ چلتے جا رہا ہے, سارے کا سارا سسٹم. دیکھیں نا آپ جب بچے کو سوال دیتے ہیں, سوال پہ انکریج کرتے ہیں تو لائبریری آباد ہوتی ہے. بچہ تلاش کرتا ہے, استاد کو ڈھونڈتا ہے, کسی سینئر کو ڈھونڈتا ہے, کتاب ڈھونڈتا ہے, وہ سرچ کرتا ہے, کچھ نہ کچھ ایسا تلاش کرتا ہے. ہمارا تو چیلنج یہ ہے کہ ہم نے تو سوال کو ڈسکریج کیا, فیصلوں کو بھی ڈسکریج کیا. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ 12 کروڑ ہیں, یہ بڑی ایک دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, 12 کروڑ کا مستقبل کیا ہے. اس 12 کروڑ کو یقین ہے کہ کوئی اوپر گورنمنٹ میں ایسی تبدیلی آئے گی تو سارا کچھ بدل جائے گا. سر جو اپنی قابلیت ہے, جو اپنا ٹیلنٹ ہے, جو اپنی محنت ہے, اس کو کون کرے گا, وہ رسپانس. یہ بھی بتاؤں یہ سماج کا تیسرا مسئلہ ہے, ہم سب کے سب اپنی ذمہ داری کو کسی اور کی ذمہ داری میں اسی کی طرف لانا چاہ رہی